کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں، تو بھئی سرکار کا تو وصال ہو گیا، وصال مبارک ہوا کہ نہیں بھائی؟ بولو، وصال مبارک ہوا کہ نہ ہوا؟ وصال مبارک ہوا، اور سرکار علیہ السلام اپنا روضہ انور میں تشریف لے گئے۔ ایسے ہوا ابن ماجہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث شریف کے راوی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر ہوئے بارگاہ میں، ایسے دل میں خیال آ گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حیات میں ہیں، آپ ظاہری زندگی میں ہیں، ہم آتے ہیں آپ کو سلام کرتے ہیں تو دل سکون سے بھر جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ایک ٹائم آئے گا آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ اپنے روضہ شریف میں چلے جائیں گے، وَبَعْدَ الْمَوْتِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس طرح ہم آ نہیں سکیں گے، ہم آپ کے بارگاہ میں اس طرح جس طرح آپ ذہنی طور پہ بیٹھے ہیں سلام نہیں پیش کر سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا چین کہاں جائے گا؟ ہم کیا کریں؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل فرما دیا، ابو دردہ تیری شان کو سلام، تو نے بعد میں آنے والوں کو بھی مسئلہ حل کیا، ورنہ ہم نے تو ذہنی زندگی پائی نہیں، ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھتا رہتا، کون جواب دیتا؟ سیاستہ ابن ماجہ شریف میں صفحہ نمبر 118 پہ یہ حدیث ہے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ بعد الموت، موت کے بعد کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ اے ابو دردہ سنو، میرے باقی سارے منصب جانتے ہو کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے، میں ہر جگہ کو دیکھ رہا ہوں، چپے چپے کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ منصب کی چھین نہیں سکتا، اس وجہ سے ان اللہ حرم علی الارض، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ سرکار فرمانے لگے میں رہا، میں تو امام الانبیاء ہوں، میں تو نبیوں کا سردار ہوں، میں رہا، اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہوتا ہے، اسے روزہ میں دیا جاتا ہے۔ بولو بھئی سرکار زندہ ہیں کہ نہیں؟ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 118، سرکار زندہ ہیں، اور یہ سرکار نے خود فرمایا کہ میں زندہ ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، پھر سرکار زندہ بھی ہیں، اور سرکار پوری دنیا کو دیکھ بھی اس طرح رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے، تو بتاؤ کسی نبی کی ضرورت رہے؟ یہ ہے ختم نبوت کو ماننے کا فائدہ، کہ پھر بندہ سمجھتا ہے کہ میرے آقا زندہ ہیں، وہاں تشریف فرما ہے، اپنی شیان شان مدینہ شریف میں موجود ہیں، اور وہاں اپنے روزے میں رہ کے ہمیں بھی اور پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق۔ بھائی ختم نبوت پہ پہرا دینا، ختم نبوت حق ہے، بولیے گا، یہ دوبارہ پھر نعرہ لگائیں، آواز نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آواز دل سے آنی چاہیے، اور پھر اس پہ پہرا بھی دینا ہے، یہ ضرورت پڑ جائے تو پھر دوسری تصویر ممتاز حسین قادری کی نظر آئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم معصومیت زندہ باد۔ اب آپ کو نعرہ لگانا ہے بھائی، ایک منٹ ہے بھائی، دیکھو
ہمیں سرکار دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یقین ہے تو پھر سرکار کی ختم نبوت کے بارے میں نہ رہا، اب اس حساب سے جواب دینا کہ ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں. چلیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. 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 تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اچھا دوستو، اب ایک جھلک یہ کہ سرکار دیکھتے کیسے ہیں. سرکار موجود بھی ہیں، موجود ہے کہ نہیں؟ میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کر رہا، میں نے پہلے دلیل پیش کی ہے، صفحہ بتایا ہے، کتاب بتائی ہے. سمجھ آئیے بات میں سرکار موجود ہیں کہ نہیں؟ اچھا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو کلمہ شریف پڑھ لو ایک بار. پہلا کلمہ شریف سارے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ ترجمہ بھی کر لیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. نہ کسی قبر کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی عالم کو سجدہ جائز ہے، نہ کسی ذات کو سجدہ جائز ہے. سجدہ صرف اللہ کو. سجدہ سورج بولیے، سجدہ سورج. یہ سبق کس نے دیا؟ تاجدار ختم نبوت نے دیا. سجدہ صرف اللہ کو ہے اور کسی کو سجدہ نہیں. جو احترام ہے وہ اللہ کے نبیوں کا بھی ہے، اللہ کے ولیوں کا بھی ہے، اور ادب سے ہی سارا معاملہ بنتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس وجہ سے ادب اور احترام یہ چیز ضروری ہے. یہ بھی ہم نے جان لیا کہ سرکار زندہ ہیں، یہ بھی جان لیا کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں. کائنات کی ذرہ ذرہ سرکار کے سامنے ہے. ایسے سرکار پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اب ایک جھلک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس میں نے پھر آپ سے کلمہ پڑھوایا کہ کلمہ پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے سرکار ہیں کہ نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ترجمہ ہے جی؟ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، سارے بولو رسول رسول رسول. کوئی یہ نہیں کہتا کہ تھے، کہ کوئی کہتا ہے سرکار ہیں. یہ کلمہ اگر پڑھا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہیں. سمجھ آئیے بات کی؟ تو یہ ہیں تو پھر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. باقی ہم اتنے دلائل نہ بھی دیں، حدیث کی یہ کتابیں ساری حدیثیں نہ بھی پڑھیں. میں نے ان 150 حدیث مبارکہ میں سے صرف 4-5 پڑھی آپ کے سامنے. ہم صرف کلمہ شریف دیکھ لیں تو ہمیں کلمے سے ہی، پہلے کلمے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ سرکار ہے. پھر بولو یار سارے محمد رسول اللہ. اس کا کلمہ بولو. حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. جو یہ گواہی دے رہے ہیں ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں روضہ شریف میں، زندہ. بولو زندہ. ہمارے نبی زندہ، ہمارے نبی زندہ، ہمارے نبی زندہ. جب زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر اللہ کا تو یہ قانون ہے کہ اللہ اس اتنی دیر تک نبی نہیں بھیجتا جب اگلا نبی ہو. سمجھ آئیے بات کی؟ نئی شریعت دے کے، نیا نظام دے کے اللہ اور نبی. ممکن ہے آپ کے ذہن میں بات جاری ہو کہ ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے ہیں، اور بات ذہن میں رکھو کہ وہ مختلف علاقوں کے لیے تھے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے.
اب سرکار ہیں، سرکار زندہ ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور پھر قرآن نے بتلایا کہ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. چھوٹے سے چھوٹی جگہ ہو، بڑی سے بڑا ادارہ ہو، ملک ہو، پوری دنیا ہو، رب کی رحمت کے بغیر گزارا. تو اللہ نے فرمایا لوگوں دیکھو تو صحیح، قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے سارے جہانوں کے لیے سرکار کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور رحمت نہ ہو تو نظام نہیں چل سکتا، زندگی بندہ نہیں گزار سکتا، مر جائے گا. اگر ہم زندہ ہیں تو رب کی رحمت سے. اور وہ رحمت کون ہے؟ رب نے فرمایا میں نے سارے جہانوں کے لیے رحمت اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے. پھر بتاؤ سرکار ہیں کہ نہیں؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھو، جنت میں جانا ہے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. سرکار کے غلام جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح العقیدہ لوگ جنت میں جائیں گے. یہ ایک سوال ہوتا ہے قبر میں، 3 سوال ہوتے ہیں. یہ سیاستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے. کیا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ ماں کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، اس بندے کے بارے میں اب سرکار تشریف لے آتی ہے. اس شخصیت کے بارے میں بول، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. ایک یہ ہے کہ بندہ کہے سرکار زندہ ہے، ایک یہ ہے کہ ہم سارے پوری روئے زمین سرکار ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے. ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی یہ لکھ جائے کہ معاذ اللہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کبھی لگ نہیں. فرشتے کیا پوچھیں گے؟ بول، ادھر دنیا میں بولتا تھا، ادھر بول. ماں کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، میرے محبوب کو دنیا میں کیا سمجھتا تھا؟ آج بول. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج عقیدہ درست کر لو ورنہ قبر میں سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. آج نظریہ ٹھیک نہ ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پھر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جو آخری سوال ہے اس پہ سارا مدار ہے. کیا کہا کرتا تھا؟ الحمدللہ ہم سے فرشتے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو سرکار کو زندہ بھی مانتے تھے، موجود بھی مانتے تھے، ہم سرکار کو ناظر بھی مانتے تھے، اور ہم یہ بھی مانتے تھے کہ ساری کائنات سرکار کے سامنے حاضر بھی ہے. ہم تو یہ کہتے تھے. اللہ ایک جھلک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھتی ہے. ملک شام میں ایک مقام ہے، بخاری شریف میرے سامنے ہے، اسے کہتے ہیں مقام معطا. یہ جنگ معطا کے نام سے مشہور ہے. وہاں جنگ ہوئی تھی اسلام کی کفر کے ساتھ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں موجود تھے، مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں. اب ممبر شریف پہ جب بیٹھے ہیں تو ابھی اس جنگ کی خبر دینے والے نے خبر نہیں دی، ابھی آگے کسی نے بتایا نہیں کہ کیا ہوا ہے تو کیا نہیں ہوا. سرکار تشریف فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ ملک شام میں، مدینہ شریف سے ملک شام بہت دور ہے، بہت زیادہ دور ہے. سرکار مدینے میں بیٹھے ہیں اور خبر کس کی دے رہے ہیں؟ ملک شام کی. معطا کے مقام پر غلام کفر کے ساتھ لڑ رہے ہیں. سوچئے گا کہ جو غلام لڑے ملک شام میں کافروں کے ساتھ اور سرکار مدینہ شریف میں بیٹھ کے خبر دے تو کیا اب روضہ شریف میں بیٹھ کے ہماری خبر نہیں ہے؟ جی معطا مقام کی خبر سرکار مدینہ شریف میں بیٹھ کے منبر پہ بیٹھ کے دیں اور کس طرح کر کے دی. انداز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لڑائی شروع ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ
लिन्नासी क़ब्ल अन यअतियहुम ख़बरहुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार, हज़रत ज़ैद और हज़रत इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खबर किसी खबर देने वाले के आने से पहले मदीना शरीफ में मिंबर पे बैठ के लोगों को अता फरमा दी। अभी खबर देने वाला आया नहीं, कासिद आते थे बताने के लिए कि जंग में फतह हुई है या नाकामी हुई है, ये खबर पीछे दी जाती थी, अभी कोई नहीं आया। और सरकार मिंबर पे बैठे, जुमे वाला दिन है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने की बजाय गुलामों को फरमाते हैं, मेरे गुलामों मैं तुम्हें अभी खबर देता हूँ कि मुल्क शाम में मौता के मकाम पे मेरे गुलाम कैसे लड़ रहे हैं। देखिए उनकी खबर है तो फिर मुमताज हुसैन कादरी की भी खबर है जी, उनकी खबर है तो फिर हर गुलाम की खबर है। कैसे खबर दी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठ के फरमाते हैं, फ़क़ाला अख़ज़ रायत ज़ैद, फरमाया अब झंडा मेरे ज़ैद ने पकड़ लिया है। पहले जो जंगे होती थी ना उसमें झंडा होता था, और झंडा अगर नीचे हो जाता तो ये अलामत होती थी कि वो लोग जंग हार गए। झंडे को ऊपर रखना जरूरी होता था जंग के अंदर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब मेरे गुलाम ज़ैद ने झंडा पकड़ लिया है। जब झंडा पकड़ लिया है फ़उसीबा, थोड़ी देर के बाद सरकार फरमाते हैं, उधर मिंबर पे बैठे हुए फरमाया मेरे ज़ैद शहीद हो गए। मदीना शरीफ में बैठे मुल्क शाम में खबर दे रहे। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा अख़ज़ जाफ़र, फरमाया अब इस्लाम का झंडा मेरे जाफ़र ने पकड़ लिया है, अब झंडा जाफ़र ने उठा लिया है। थोड़ी देर के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया मेरा जाफ़र भी अल्लाह के दरबार में जान का नजराना पेश कर गया है। अब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है शुरुआत में कि उनके बाएं हाथ में झंडा था, तो झंडे को बड़ी मजबूती से पकड़ के खड़े थे। जब दुश्मन ने हमला किया तो दायां बाजू कट गया। ये नाम लेना आसान है, उंगली कट जाए तो बंदे को आराम नहीं आता, पूरा बाजू कट गया। मगर इस मुजाहिद की शान देखो, झंडे को नीचे नहीं आने दिया। ये इस्लाम का झंडा है, ये सरकार सातो सलाम की इज्जत का झंडा है, ये मुसलमानों की इज्जत का झंडा है, ये रब्बुल जलाल का आलम है, जिसे हजरत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने नीचे नहीं आने दिया। एक हाथ कट गया, हाथ की परवाह नहीं की, दूसरे हाथ में झंडा पकड़ लिया। अब चूंकि हमला ज्यादा झंडे वाले पे होता था कि झंडा नीचे होगा तो फिर भागदड़ मच जाएगी और ये लोग जंग हार जाएंगे। अब जब झंडा बाएं हाथ में पकड़ा हजरत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने, तो दुश्मन ने हमला करके दायां हाथ में काट दिया, दोनों हाथ कट गए। बंदा तड़प नहीं जाता, दोनों बाजू कट गए। हजरत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने पता क्या किया, ये पेट और ये पांव ऐसे मिला लिए और झंडा दरमियान में रख लिया। रब के इस्लाम का झंडा नीचे। अब दुश्मन ने देखा बड़ा पक्का है, झंडा नहीं नीचे होने दे रहा, क्या पक्की गुलामी है हजरत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और सरकार देख रहे हैं, इतनी दूर से देख रहे हैं, अपने गुलाम की अदाएं देख रहे हैं। एक बाजू कुर्बान कर चुका है, दूसरा बाजू कुर्बान कर चुका है। कुर्बान जाए जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला को, तुम्हारी शान पे सरकार देख रहे हैं और सरकार के सामने बाजू कटवा रहे हो, रब के इस्लाम की इज्जत पे कटवा रहे हो, हिफाजत पे कटवा रहे हो। एक बाजू गया, दूसरा बाजू गया। सरकार देख रहे हैं, यहाँ तक कि काफिरों ने हमला किया तो फिर हजरत जाफ़र तैयार भी शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए। इधर ये खबर दे रहे हैं और उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आख़ज़ा इब्न रवाहा था, अब झंडा मेरे इब्न रवाहा ने पकड़ लिया है। उसके बाद फरमाया
فَأُصِيبَ، میرے سننے والے غلاموں، اللہ اکبر، میرا غلام ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب یہ بتانا تھا تو آگے کیا ہوا؟ عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، سرکار اپنے غلاموں کی تنگی دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا غلام زید بھی شہید ہو گیا، میرا جعفر طیار بھی شہید ہو گیا، ایک ایک کر کے میرا غلام شہید ہو رہا ہے، سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میرا ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ اور دوسری طرف اب یہ آگے فرماتے ہیں حَتَّى أَخَذَ الرَّاعِيَةَ سَيْفٌ مِّن سَيْفِ اللَّهِ، سرکار فرماتے ہیں اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے تلوار میں پکڑ لیا ہے، میدان ہے، مجاہدین کا کردار ہے، غلاموں کا امتحان ہے، غلام جانے دے مگر امتحان میں ناکام نہیں ہو رہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، مراد کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ان کو اللہ کی تلوار قرار دیا، اور یہ واقعی اللہ کی تلوار تھے۔ ایک موقع میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا پہلوان تھا کافروں کا، عبدالدود اس کا نام تھا، تو اس نے نا ایک مرتبہ للکارا آگے کہ میں نے سنا ہے مسلمانوں تمہارے اندر کوئی اللہ کی تلوار بھی ہے، وہ کوئی ہے تو سامنے آئے، اور اس ایک بندے کو 1000 کے مقابلے میں اکیلا سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہاں تھے، اور گھوڑا بھی بڑا وفادار تھا، آپ نے گھوڑے کو ایسے ایڑی لگائی نا تو گھوڑا اچھلا، اور رب نے اس گھوڑے کو جرأت دی تو گھوڑا پورے لشکر سے ایسے اڑا، اور ایسے اڑ کے پورے لشکر سے باہر جا پڑا، جہاں وہ استاد وہ جو چیلنج کر رہا تھا اس کے سامنے جا گھوڑا پڑا۔ اسی وجہ سے رب نے گھوڑوں کی بھی قسمیں بتائی ہیں، فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ ساری قسمیں میرے رب نے ان گھوڑوں کی اٹھائی ہیں۔ جن گھوڑوں کی یہ شان ہے ان سواروں کی کیا شان ہوگی؟ گھوڑا آگے لے گیا جا، تو آپ نے فرمایا وہ چیلنج کرنے والے مجھے کسی اور نے نہیں، مجھے رب کے محبوب نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، میں اللہ کی تلوار ہوں اور میرے سے بچ کوئی نہیں سکتا، مجھے رب ذوالجلال کے محبوب نے کرا دیا ہے۔ اب وہ ڈر گیا، عبدالدود جس کا اتنا قد کاٹ تھا جب آمنے سامنے ہوئے نا، وہ کہنے لگا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے تو بات تو کوئی ضرور ہے، یہ تو لے جائے گا مجھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ مجھے لے جائے گا۔ اس نے کہا بھائی اس طرح مقابلہ نہیں ہے، تلوار سائڈ پہ رکھو، ڈر گیا نا اندر سے، آپ نے فرمایا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آپ نے تلوار سائڈ پہ رکھ دی، اس نے بھی رکھ دیا، فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے میرے ساتھ مقابلہ کرو، ہم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ جب ایسے ملے نا تو آج کا سار اس کی ناک پہ آ رہا تھا، اتنا لمبا اونچا لمبا چوڑا وہ جوان تھا عبدالدود، آپ کا سار اس کی ناک پہ آ رہا تھا، مگر آپ نے ایسے اسی جسے جپا نہیں ڈالتے ایسے، آپ نے ایسے جپا مار کے جب ایسے دبایا نا، اگر اللہ کی تلوار تھی اس استاد کی روح اس کے بدن سے پرواز ہوئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی تلوار کسی کو چھوڑتی نہیں، تم اللہ کی تلوار کو للکا رہے ہو، یہ وہ اللہ کی تلوار جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اب جس بندے نے جھنڈا پکڑا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے۔ اب جب جھنڈا پکڑا تو ساتھ جھنڈا بھی پکڑا، ساتھ جہاد بھی کیا۔ تو سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 تلواریں ٹوٹ گئی آپ کے ہاتھ سے، 7 تلواریں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ٹوٹی۔ اب یہ سارا منظر سرکار مدینہ شریف کے پیر پہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے سرکار سیدنا خالد بن ولید کا سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اب یوں ہو گیا ہے، 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 یہ ساری خبریں رکھتے ہیں تو پھر یقین کر لو کہ آج کی ساری خبر بھی سرکار رکھتے ہیں۔ اب وہ میدان میں آیا ہے، اب وہ محفل میں آیا ہے،
ختم نبوت کے پروگرام میں وہ بیٹھا ہے، اس کا سن کے دل پاک پاک ہو رہا ہے، میرا وہ غلام بھی آیا ہے، وہ غلام بھی آیا ہے۔ اور ہمیں یہی چاہیے کہ سرکار مدینہ شریف میں بیٹھ کے ہماری حاضری لگا دے۔ جس گھر میں حاضری لگ رہی ہے وہ گھر کتنا قسمت والا ہے، اور ایک حاضری نہیں پورے 12 دن حاضری لگائی جاتی ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ گھر اور بھی ہیں، استطاعت والے لوگ اور بھی ہیں، مگر سرکار دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس غلام نے میری بزم کو سجایا ہوا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار میں پکڑ لیا ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا حتی فتح اللہ علیہم، فرمایا میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار میں پکڑا ہے، اب رب ذوالجلال ان کے ہاتھ پہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ مدینہ شریف میں بیٹھ کے منبر پہ بیٹھ کے خبر ملک شام کی دے رہے ہیں، اب بھی مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور نظر سارے غلاموں پہ رکھی ہوئی ہے۔ منبر میں ملک شام کی خبر ایک طرف، دوسری طرف حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تھے نا، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے جو کافر طیار ہیں نا، لِأَنَّهُ لَمَّا قُطِعَتْ يَدَاهُ یوم موتا، سرکار فرمانے لگے جب میرے جعفر کے دونوں بازو کٹے، ایک کٹا پھر دوسرا کٹا، اگر سرکار دیکھ رہے ہیں ممتاز حسین قادری کو جب پھانسی پہ لٹکایا گیا سرکار اس وقت میں دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غازی علم الدین شہید کو جس وقت پھانسی پہ لٹکایا گیا سرکار اس وقت میں دیکھ رہے تھے۔ کتاب ہے، اور جن کو سرکار دیکھ رہے ہیں اور دنیا ایسے ہے جیسے ہتھیلی دیکھ رہے ہیں، تو پھر طلب بھی فرما سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تو حضرت مولا علی کو بھیج کے بلا بھی دیا تھا، بلایا تھا اپنے پاس اور دھمکی دی تھی کہ میرے علم الدین تو نے میری عزت اور ناموس کو پھیلا دیا ہے، اب تم آگے ہو، دیکھو رب ذوالجلال کتنے اونچے تمہیں درجات عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، ادھر یہ دیکھ رہے بازو کرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے، اور ادھر فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے جعفر طیار کو جنت میں دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ جعل اللہ لہ جناحین یطیر بہما فی الجنہ، سرکار فرماتے ہیں کہاں پہ بولیے؟ مدینہ میں، جمعہ والے دن ممبر جی پہ بیٹھ کے ایک طرف ملک کے شان کی خبر ہے اور ایک غلام کی خبر ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اجتماعی طور پہ نہیں، سرکار ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک غلام کی خبر دی، اور ادھر فرما رہے ہیں مبارک ہو میرے غلاموں، میں اپنی آنکھوں سے یہاں بیٹھ کے جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ رب نے جنت میں حضرت جعفر طیار کو ان دو بازو کٹنے کے عوض میں دو پر عطا فرمائے ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی نبی کی ضرورت ہے؟ مدینہ میں بیٹھ کے خبر ملک شام کی بھی، اور ادھر بیٹھ کے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کتنے مسافت کا سفر ہے؟ 500 سال کی مسافت کا سفر ہے۔ پھر دوسرے آسمان تک کتنا، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، اوپر جنت ہے، اور سرکار بیٹھے کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ تو وہاں ایک جگہ میں بیٹھ کے ایک طرف وہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا، زید شہید ہو گیا، جعفر طیار شہید ہو گیا، ابن رواحہ شہید ہو گئے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف فرما رہے ہیں میرے غلاموں میں ایسا نہیں ہوں کہ دنیا کا پتہ ہو جنت کا پتہ نہ ہو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں میرے جعفر طیار کو رب نے 2 پر عطا فرمائے ہیں، ان پروں کے ذریعے سے جنت میں اڑ کر جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ جو ایسے نبی ہوں جو ہر تک موجود ہوں، دیکھ بھی رہے ہوں، تو پھر کسی نبی کی ضرورت ہے؟ بولیے کسی نبی کی ضرورت ہے؟ لہٰذا ہمارے نبی آخر الزمان نبی، ہمارے نبی
تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے سب صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابی نبی جنتی جنتی. سلام کرو زہرا کے آستانے کو جنہوں نے اسرار دیے زمانے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو آخر میں ایک ریکویسٹ ہے عاجزانہ، اور یہ ہے کہ میرے استاد گرامی کنز العلماء مفکر اسلام، یہ جتنی باتیں میرے جیسے طالب علم نے ان جیسے اساتذہ سے پڑھی ہیں وہ میں نے آپ کو سنائی ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ واقعی عالم دین ہے، اور یہ آپ کا دل گواہی دے گا. وہ اس وقت شدید علالت میں ہیں. آج بھی میری ملاقات ان سے ہوئی ہے. میں کچھ دیر پاس بیٹھا رہا، کافی کمزوری بدن میں نے فیل کی ہے، شدید بیمار ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں چھوٹی عمر میں نے ایک شعر کسی جگہ سے پڑھا تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ یہ یا الہی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. تو میں نے بچپن سے یہ شعر یاد کیا ہوا ہے. دعاؤں سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے. میری ریکویسٹ ہے اپنی خاص دعاؤں میں، یہاں کتنے نیک لوگ بیٹھے ہیں، اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا صدقہ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے. میری سب سے التجا ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں میرے استاد محترم کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے. اتنے فتنے ہیں، اتنے حملے ہیں، بیرونی بھی اندرونی بھی، اور کیا صورتحال ہے. اور اس میں ایک بندہ حق کی آزان دے رہا ہے، اور اس ٹائم جو وہ کام کر رہے ہیں کہیں دوسری جگہ پہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ ہر عالم دین بھی مانگ رہا ہے. اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ لوگ اپنے تائیں دعائیں کر رہے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس نظر میں اختتام پر دعا کریں گے اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. بلکہ میں تو اپنی خاص دعاؤں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری عمر بھی عطا فرما.